لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہمارے خطاب کا عنوان ہے مسلمان، یعنی مجھے آج یہ بتانا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان ہو کر ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے۔ آج ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مسلمان کے جو اوصاف ہیں کیا وہ ہم میں بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ حضرات، میں نے خطبہ کے بعد جو حدیث شریف پڑھی ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حضور نے مسلمانوں کی تعریف چند لفظوں میں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہے۔ اب ذرا اس ارشاد کی جامعیت پر غور کرو کہ ہر مسلمان اس ارشاد پاک کو پیش نظر رکھے اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف دینے سے باز رہے، تو سارے مسلمان ایک ہماگیری اخوت اور ہمدردی پیدا ہو جائے اور یہ آئے دن کے سارے فتن و فساد اور لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں ہجو گوئی اور لڑائی عام تھی، یعنی کہ عرب میں لوگ ایک دوسرے کو گالی دینا یا ہاتھ زبان سے گالی دینا، گالی گلوچ کرنا اور ہاتھ سے لڑائی کرنا یہ بڑی مشہور تھی ان لوگوں میں۔ یہ لوگ بڑے قادر الکلام اور فصیح و بلیغ تھے اور ہاتھ سے لڑائی کا کام لیا کرتے تھے، اور ہزاروں درود اور کروڑوں سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ نے اپنے اس ارشاد میں زبان اور ہاتھ دونوں کو اپنے قابو میں رکھنے کی ہدایت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنی زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، یعنی نہ ہجو گوئی کرے اور اس سے نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ بھائیو، اپنے ہادی برحق کے ہدایت کے مطابق اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم بھی مسلمان بنے رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ مسلمان اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایذا نہ دے، یعنی تکلیف نہ دے۔ تو بھائیوں، دنیا کے فتنہ و فساد کے باعث تین چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا زن اور زمین، یعنی کہ مال، زمین اور عورت۔ لیکن اس سے بھی زیادہ فتنہ و فساد کی ایک اور بھی چیز ہے جس میں کسی مذہب نے توجہ نہیں دی اور نہ ہی اس کے متعلق کسی دین و مذہب میں خصوصیت کے ساتھ کوئی رہنمائی نظر آتی ہے، اور وہ چیز یہی زبان ہے جو ہمیشہ سینکڑوں فتنوں اور جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ اس زبان کے متعلق صرف اسلام ہی نے واضح ہدایت فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل عبادی یقول التی ہی احسن، یعنی اور میرے بندوں سے فرماؤ کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ یعنی جب زبان کھولو اور بات کرو تو ایسی بات کرو جو بہت اچھی ہو اور شائستہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بات شائستہ ہوگی، اچھی ہوگی تو لوگ اس طرف مائل ہوں گے، اور اگر اس حکم کے خلاف بری بات کی اور غیر شائستہ ہوگی تو سننے والے برہم اور مشتمل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس بات میں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اے صدیق یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا، یعنی یہی زبان سے جو ہلاکتوں، یہی وہ زبان ہے کہ جو ہلاکت اور بربادی کی وجہ بنتی ہے۔ بھائیو، آج غیر اسلامی تہذیب کی وجہ سے یہ زبان ایسی کھل گئی ہے کہ جو چاہے بکے، جتنا چاہے بکے، گندے گانے گائے، گالیاں دیں، کوئی پرواہ نہیں، اور ہمیں اس کا احساس تک پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج اس زبان کی اسی بے راہ روی کی وجہ سے کئی فتنے فساد ہو جاتے ہیں، جھگڑا فساد ہو جاتا ہے، اور ہمارا مزاج کچھ ایسا بگڑ چکا ہے کہ ہمارے خوش طبعی یعنی کہ مذاق میں بھی ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نکالتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کو کہ زبان کے بارے میں جو کہا کہ اپنے قابو میں رکھو اور بزرگوں کی باتوں سنو، اللہ والے بھی کیا مزے کی اور فائدے کی باتیں بتاتے ہیں ہمیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، اور لیکن زبان بند رکھو۔ اور دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی اکیلا ہو تو اپنے خیالات پر قابو رکھے، اور مجلس میں ہو تو زبان پر قابو رکھے۔ اور تیسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنی زبان کو اختیار میں رکھتا ہے وہ اپنا سر بچا لیتا ہے۔ ایک بار لقمان حکیم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ سے ایک روز بادشاہ نے کہا کہ آج ایک بکری ذبح کرو، اور جو چیز اس کی سب سے زیادہ بری ہو وہ میرے پاس لاؤ۔ حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کے دل اور زبان کو پیش کر دیا۔ دوسرے روز پھر انہوں نے کہا کہ آج بھی ایک بکری ذبح کر لو، اور جو چیز اس کی سب سے زیادہ اچھی ہو وہ لے آؤ۔ حضرت لقمان نے ایک بکری ذبح کی اور ان کے سامنے پھر وہی دل اور زبان لا کر پیش کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ دونوں چیزیں بدترین بھی ہیں اور بہترین بھی ہیں، اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں، اور اگر یہ سنور جائے تو ان سے اچھی چیز کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا حکمت آمیز واقعہ ہے کہ یہ دل اور زبان برائی کے لیے بھی منبع بن جاتی ہیں، اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر قابو رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سماعت فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو دوستوں، آپ نے سنا اپنے آقا کے ارشاد، فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا، یعنی جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، اور جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ دوستو، آج کل بد کلامی اتنی عام ہے کہ توبہ ہی توبہ، جتنی منہ اتنی باتیں۔ اب عورتوں کی زبان کا حال کیا ہے؟ یہ تو عام زبان کا ذکر تھا، اور آج کل سب کی زبانیں آزاد ہیں، لیکن عورتوں کی زبان توبہ توبہ، اس پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہے۔ اگر کہیں دو چار عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں تو پھر ان کی زبان کا چلنا دیکھیے، ناممکن ہے کہ یہ خاموش ہو کر بیٹھی رہیں۔ یہاں پر میں ایک یوروپ کا قصہ بتاتا ہوں کہ ایک منچلے نے، ایک رپورٹر نے اخبار میں یعنی نیوز پیپر میں یہ اشتہار دیا کہ جو شخص سب سے بڑا جھوٹ بولے گا میں اسے 50 پاؤنڈ کا انعام دوں گا۔ اس کے جواب میں کئی لوگوں نے اپنے اپنے جھوٹ لکھ کر اس کے پاس بھیجے، مگر اس نے صرف ایک جھوٹے کا جھوٹ منتخب کیا اور اعلان کیا کہ 50 پاؤنڈ کا انعام کا مستحق وہ شخص ہے جس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ اور وہ یہ اس نے لکھا تھا جھوٹ کہ میں نے ایک جگہ 4 عورتیں بیٹھی دیکھی اور وہ سب کے سب خاموش تھیں۔ گویا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ 4 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور ان کی زبان بند ہو اور چلتی نہ ہو۔
تو بھائیوں اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، یعنی اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں، بتایا. اور جب عورتوں نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہت لعن طعن کرتی ہو اور اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. تو دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا زیادہ تر تعداد میں جہنم میں جانا اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی زبان بے تحاشا چلتی ہے اور وہ اپنی زبان سے لعن طعن یعنی لعنت و ملامت کرنا اور گالی گلوچ بہت زیادہ بکتی ہیں. بھائیوں یہ حقیقت ہے کہ یہ عورتیں اپنی زبان سے ایسے ایسے فحش کلمات بک دیتی ہیں کہ توبہ توبہ. دوستو آج کل لوگوں کو روزی روٹی کی بڑی فکر ہے اور اس فکر میں کئی لوگ رزاق کے مطلب کو بھول گیا یعنی اپنے خدا کو بھول چکے ہیں. حالانکہ جس خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہمیں روٹی بھی ضرور دے گا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بڑی سبق آموز حکایت تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہوا. جب تک دانت نہ تھے تو ماں کے دودھ پر وہ پلتا رہا. جب اس کے دانت نکل آئے تو غریب باپ فکر میں پڑ گیا اور بولا کہ میں اب اس کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں گا اور یہ بھی بھوک سے مر جائے گا. بچے کی ماں نے جب شوہر کو فکر مند دیکھا تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے کے باپ تو شیطان کے وسوسے میں نہ پھنس. جس نے دانت دیے ہیں، جس نے بیٹا دیا ہے وہی روزی بھی دے گا. اللہ بڑا ہی طاقت کا مالک ہے اور وہ اس کے رزق کا سامان کر دے گا. وہ تو جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتا ہے تو اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک آقا جب اپنے نوکر کو خرید کر لاتا ہے تو اس کی پرورش کی کفالت بھی اسی کی ذمہ ہوتی ہے، تو کیا بندہ پیدا کرنے والا اس کی روزی کا انتظام نہ فرمائے گا؟ سبحان اللہ. کیا اچھا جواب دیا ہے اس عورت نے کہ آج ہمیں بھی اپنے اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور رزق کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بے شک کوشش کرنی چاہیے مگر اس طرح نہیں کہ روٹی کے چکر میں روٹی دینے والا کی خیال سے بھول جائے، اس کا خیال ہی نہ رہے. روٹی طلب بھی کرو اس لیے کہ ہم زندہ رہیں اور زندہ اس لیے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اور یہ نہیں کہ ہم کھاتے ہیں جینے کے لیے اور جیتے ہیں کھانے کے لیے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں زندگی کے لیے اور جیتے ہیں خدا کی بندگی کے لیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان عورتوں کی زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی، یہ لعن طعن اور گالی گلوچ بکتی ہیں. یہ بات جہنم میں لے جانے کی باعث ہے. اس لیے ہم سب کو زبان اپنے قابو میں رکھنی چاہیے اور اس زبان کو ذکر خدا اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اچھی اور نیک باتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. فحش اور گندگی باتوں سے زبان کو پاک و صاف رکھنا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیے کہ جس برتن میں دودھ لیا جاتا ہے یا دودھ ابالا جاتا ہے اسے کس قدر صاف ستھرا رکھا جاتا ہے. اس میں گندگی کا ایک قطرہ بھی پڑنے نہیں دیتے، اور اگر پڑ گیا تاکہ وہ اس لیے کہ تاکہ دودھ پھٹ نہ جائے. فرمائے کہ اگر کوئی بدبخت اس دودھ کے برتن میں تھوک دے یا اس میں کوئی گندی چیز ڈال دے تو وہ کس قدر مجرم اور خطا کار ہوگا اور اسے کتنی بڑی سزا ملے گی کہ کمبخت تو نے دودھ کے برتن میں تھوک دیا یا اس میں کوئی گندی چیز ڈال دی. بھائیوں یہ ہماری زبان بھی ذکر حق اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ کا برتن ہے. اس زبان سے ذکر و نعت ہی کا کام لینا چاہیے، اور اگر اس زبان سے لعن طعن اور گالی گلوچ شروع کر دی جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ کے برتن میں تھوک دینا یا کوئی گندی چیز ڈال دینا. اور جس طرح ایسے پاکیزہ برتن میں گندی چیز ڈالنے والے کو
سزا ملی ہے، اسی طرح اس لان تان کرنے والوں کی بھی حضور کے ارشاد کے مطابق جہنم میں ڈال کر سزا دی جائے گی۔ میرے مسلمان دوستوں اور بہنوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کو سنو اور اپنی زبان کو لان تان اور بیہودہ باتوں سے بچا کے رکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو دوسرا برا وصف بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ اپنے خاوند کی ناشکر گزار ہوتی ہیں۔ خاوند یعنی شوہر جتنا چاہے اپنے بیوی کو خوش رکھے، ذرا سی بات پر کہہ دیں گے وہ کہ اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ تو میں ہوں جو سہ لی، اگر کوئی دوسری ہوتی تب تک چھوڑ کر چلی گئی ہوتی، ذرا سی بات پر۔ اور امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھے کہ اے بیٹے، عورتوں کے بارے میں وصیت کی تھے کہ ان کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ 10 میں سے 9 بھلائی کرو گے اور اگر خدا نخواستہ ایک برائی ہو جائے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو وہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی خاوند سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہہ دیتے کہ جس نے اس گھر میں گزارا کیا وہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی دوسری ہوتی تو اب تک گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ اور ایک صاحب بتاتے ہیں، اور بات بڑے پتے کی بتاتے ہیں، بہت اچھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوست کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میرے بیوی کے پاس 20 جوڑے کپڑے ہیں اور برتنوں کے ڈھیر بھی لگے ہیں، لیکن میری بیوی جب کسی سے ان چیز کا ذکر کرتی ہے تو ان لفظوں میں کرتی ہے کہ بہن کیا بتاؤں، میرے پاس تو کپڑے ہیں ہی نہیں، چند پرانے اور چتھڑے کپڑے ہیں، اور برتن کیا ہوں گے، چند ٹھیکرے ہی تو ہیں۔ گویا ان چیزوں کا ذکر کرے گی تو ناشکری کے انداز میں۔ میری بہنوں، یہ آپ کی عادت اچھی نہیں ہے، اسے بھی ترک کرو تاکہ آپ خدا اور رسول کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ خاوند کے تم پر بہت حقوق ہیں اور تمہارے بھی حقوق خاوند پر ہیں، مگر اس کا یہ معنی نہیں کہ اب تم شوہر کا ادب و احترام دل سے نکال دو اور اپنی زبان کو بے قابو ہو کر اس کو چلاتی رہو۔ ایک عورت سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے خاوند سے جو مطلب راستے میں جا رہے تھے، کوئی شخص جا رہا تھا تو دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آخر آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں، اور وہ عورت اتنا زور سے بول رہی تھی کہ اور خاوند بیچارہ خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ ایک شریف آدمی وہاں سے پہنچا اور معاملہ دفع کرنے کے لیے عورت سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، کیوں اتنے غصے سے لال ہو رہی ہو؟ عورت نے جھٹ پیترا بدلا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کیا کہا ہے، بس میری تو یہ دعا ہے کہ اگر شوہر اگر جھوٹا ہے تو یہ مر جائیں، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں بیوہ ہو جاؤں، یعنی ہر حال میں شوہر کی ہی موت کے لیے اس نے دعا مانگی۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھو اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔